شعیب رضا خان صاحب قرأت کلام پاک سے اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب رسالت ماں کو نام کیا شان پیش جناب احمد صدیق بہت ہی سوال کی مسئلہ قبل اس کی کہ میں نعت شریف کا نظرانہ پیش کروں ایک مرتبہ درود کا نظرانہ پیش کروں میں عالم جہاں میں گر گیا ہوں یا رسول اللہ نیاز آرزو کر دو اسی آرزو میں جی رہا ہوں یا رسول اللہ میں عالم جہاں میں گر گیا ہوں یا رسول اللہ ہجوم کفر سے سرما ہوا ہوں جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ جناب تقی عسکری بلا حیدرآباد کے جانے پہچانے شاعر نثر نگار اور ایک دست مبارک سے ہونے جا رہی ہے وہ سریر بلا دراصل سیاست میں شائع شدہ ان کے مضامین کا مجموعہ ہے. یہ زیادہ تر سوانحی مضامین ہیں اور ان مضامین میں انہوں نے حیدرآباد کی مختلف شخصیتوں جو مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھتی ہیں ان شخصیتوں کے بارے میں بہت ہی تحقیق کے ساتھ اور بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اسے کردار سے طلب کر لوہے قلم کے ذریعے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. خاص طور پر ان کے پاس جو مضامین ہیں سید محمد مہدی عابدی ڈاکٹر شوکت علی مرزا کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں. سید محمد مہدی عابدی میر اشرف علی خان محترم بادشاہ نواز خان صاحب کو گلدستہ پیش کریں. میر اشرف علی خان میر حسین علی خان نواب سید مصطفیٰ علی خان کو گلدستہ پیش کریں. بس اتر جا. زینب فاطمہ زہیب حسن جناب شوکت علی مرزا صاحب، معزز حاضرین، تقریب کے انتظار میں کافی وقت ضائع ہوا ہے اور میں نے بھی حکم دیا ہے کہ تقریر تو میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. دو چار باتیں جو انتہائی اہم ہیں وہ میں اس موقع پر کہنا چاہوں گا. کسی دانشور نے کہا تھا کہ ہر شہری کو 3 چیزوں کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے. ایک اپنے مذہب سے وفاداری، دوسری اپنی زبان سے وفاداری، اور تیسری جو بات ہے وہ ہے اپنے ملک سے وفاداری. وہ ہماری نظروں میں غلط ہوا ہے، لیکن جمہوری اعتبار سے جو بھی فیصلہ ہوا ہے اسے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا.
اور مشترکہ سماج میں کس طرح جیا جائے وہ ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اگر ہم مشترکہ سماج کو لے کر نہیں چلتے تو ہمارا تشخص خود بخود مٹ جائے گا۔ میں زاہد بھائی کو اس لیے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہوں گا کیونکہ زاہد بھائی اولیاء کے سلسلے کے چشم و چراغ ہیں اور ان کے خون میں مشترکہ سماج کو آگے بڑھانے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ پیار اور محبت کے ساتھ وہ مضمون اس میں شامل کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ بہرحال میں زیادہ عرض نہیں کروں گا، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جب تک ہم مثبت سوچ کے ساتھ جیئیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہیج نہیں کر سکتی۔ بہت بہت شکریہ، جے ہند۔ And very festival day that Allah subhanahu wa ta'ala regarding the culture, regarding the dramatic afsana, شاید اللہ ان کو عمر دراز ہے، کیونکہ حیدرآباد دکن کی شان، آن، بان، عزت، شہرت کو اس طرح آسمان تک چھونے والے ہاتھوں پہ لے چل رہے ہیں۔ اکثر آتے رہتے تو ایک عام طریقے سے میں بتا رہا ہوں، یہ شاید آپ لوگ عطا پور، برج، کوبری، یہ پورے جانتے ہیں شاید آپ، یہ پورے آپ کے دادا حضور کے خاندان سے آج جو کروڑوں اربوں کی ملکیت کا ہے، آپ خیرات کے طور پہ پور پیپل کو ایک اپنے بھائیوں کو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ دوسرے مذہب والوں کو بھی ایک تحفے میں دی ہوئی زمین جائیداد کے اتنے بڑے دلدار انسان ہیں خان صاحب۔ اور آج بھی اگر خان صاحب کے مقابلے میں اگر کوئی ہے تو حیدرآباد میں تو بہت یقین کم کروں گا، کیونکہ وہ شخص ہے جو محفل میں آ کے ہم لوگ آپ سے کچھ موقع نہیں لینا، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آج تک ان پہ نہ کوئی ایک ریمارک ہے، آج تک نہ ان پہ کوئی کمرشیل انسان ہے بول کے ایسا کوئی کچھ رپورٹ کرنے والا ہے، نہیں۔ Really, I appreciate and I hats off to Zahir Ali Khan Sahab that Allah subhanahu wa ta'ala has given very long life with sound health. Ameen. And I'm coming to the third subject, شجاعت علی صاحب کے بارے میں۔ شجاعت علی صاحب کے بارے میں بھی لوگ پیپر کے ذریعے سے بہت کم جانتے ہوں گے، میں آپ کے بردرز کو بھی جانتا ہوں میں اچھی طریقے سے، اور آپ لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ شجاعت علی صاحب کے عسکری صاحب نے کتاب میں جو لکھے ہوئے ہیں، بے شک یہ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قوم میں اللہ تعالیٰ اتنی نالج دیا ہے تو شجاعت علی صاحب جیسا تو ہر ایک کے اولاد پہ اللہ تعالیٰ نازل کرے، وہ جان انسپریشن اس کو دینا، اور اردو کے لیے الحمدللہ اور وقت کا تقاضا ہے، یہاں پر جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں جتنی بھی تعریف کرے تو کم ہے، اور ان سے بڑے تعریف جو ہمارے لیجنڈ اسماعیل صاحب کے لیگل لیجنڈ ہے، اسماعیل صاحب لیگل لیجنڈ ہے ہمارے، بہت ہی قانوندہ انسان ہے، اور آپ لوگوں کے بیچ میں اگر ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ واقعی is very glad and very there is no words۔ الحمدللہ ہمیں فخر کی بات ہے کہ ہم آپ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور عسکری صاحب کے بارے میں اور میں ان کو اور ان کا لٹریچر اتنا آگے بڑھ رہا ہے، ان کے ایک لٹریچر ایک ورگا اگر پڑھنے لگے تو ایک ایسا آنکھوں کے سامنے جیسا اپنے آنکھوں کے سامنے ہم پکچر دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ عسکری صاحب کا ڈسکرپشن ہے،
تو اردو لٹریچر میں اتنے آگے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نظر سے بچائے ہمارے عسکری صاحب کو، اور ایسے عسکری صاحب جیسے نالج والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اور یہاں پر اپنے قوم میں اور عزت نوازے، یہ ہماری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحت حیات کے ساتھ، دنیا اور دین کی نعمتوں کے ساتھ خوشیاں اور عزت نوازے، اور ہم تمام لوگوں کی ایکتا اور ہم تمام لوگوں کی ایک دوسروں کی طاقت الحمدللہ رب العالمین آسمان تک پہنچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھینک یو ویری مچ۔ وہاں آپ کی مسز دوردرشن میں ایک بہت ہی اچھی نیوز پریزنٹر ہیں، اور اس طرح وہ میڈیا کی نمائندہ ہیں، اور ہم کے زمانے میں بھی تھا اور صاحب کے زمانے میں وہ نیوز پڑھتی نہیں اور ابھی بھی پڑھ رہی معلوم ہو مجھے۔ تو بہرحال اب میں کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے صدر جلسہ عزت آپ ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب صدر ملک نیشنل بلاغہ سوسائٹی سے خواہش کروں گا کہ وہ خاطر فرمائیں۔ بہت سی نمایاں شخصیتیں جن کے لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کا نام لے کر مخاطب کروں۔ میں دیکھ رہا ہوں صدر حسینی کے ایڈیٹر جناب جعفر حسین صاحب، یہاں کے ایڈیٹر جناب فیصل باقری، جناب افتخار حسین صاحب، جناب صاحب اور فراز رضوی، پتہ نہیں ہر ایک اس قابل ہے کہ میں نام لے کر مخاطب کروں، لیکن نماز مغرب کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، میرے بعد اور مقرر منداخل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو تعریف میری ہونی چاہیے۔ میں ایک شاعر، ادیب، مصنف جس کی 17ویں کتاب اس وقت رسمی ہونے جا رہی ہے، اس محفل کی صدارت کے لیے ایک ذمہ دار کرسی پہ بٹھایا گیا ہوں۔ ایک ہی چیز جو ہم دونوں کے درمیان یا تقی عسکری بلا اور لوگوں کے درمیان رشتے کو جوڑتی ہے، یہ ان کی محبت ہے، ان کا خلوص ہے، ان کا دوستانہ بند ہے، ان کی انکساری ہے۔ بلکہ مقصد کے میدان میں قدم رکھ کر آپ کے مضامین کا کار سیاست کی زینت بن چکے ہیں۔ اس کثرت کے ساتھ انہوں نے جمع کیا ہے ان قدیات شخصیتوں کے بارے میں جن کے نام بھی شاید ہو سکتا ہے کہ مجمع میں لوگ نہ واقف ہوں۔ کتاب لکھنا تو بہت بڑی بات ہے، میری نظر میں مضمون لکھنا بھی اتنا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ کسی مضمون لکھنے والے سے پوچھی کہ الفاظ، دیکھیں اردو زبان کو الفاظ کی خلقت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جب آپ کو کسی لفظ کی کمی کی محسوس ہوتی ہے تو آپ فارسی سے ان کے اندر اتنا کے لیے ہر روز ایک مضمون ہمارے کا نظرانہ بن جاتا ہے، اور پھر ہر سال ان کے مضامین کا مجموعہ کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ تقی عسکری بلا نے جو مضامین لکھے ہیں، وہ مضامین یقیناً ایک ہمارے لیے سرمایہ ہے، اثاثہ ہے۔ میں محترم عالی جناب زاہد علی خان صاحب سے ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ سید بلا تقی عسکری صاحب کی کتاب کی اجرا انجام دے۔ بہت شکریہ۔ آپ چیف ایڈیٹر صدر سے آج مجھے مسرت ہے کہ سیاست میں چھپنے والے مضامین کو ایک کتابی شکل دی گئی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نظام عثمان علی خان کے تعلق سے کئی کتابیں سیاست میں چھپے ہوئے مضامین پر شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 30-32 ایڈیشن جو آج
دستیاب نہیں ہے. مختلف ایکٹرز کے متعلق مقامی کو جمع کرتے ہیں. دشوار کو مسئلہ ہوتا ہے. اگر لکھنے والے کی جانب سے تھوڑی بہت بھی لفظ ہو جائے تو نہ صرف وہ شخصیت اعتراض کرے گی بلکہ ہر پڑھنے والا بھی اس پر اعتراض کر سکتا ہے. تو قلم بہت احتیاط سے اٹھنا چاہیے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عسکری ولا صاحب نے جن جو مضامین لکھے ہیں اس کی پہلی ذمہ داری کتاب شائع ہونے سے پہلے اخبار سیاست کو، اس لیے کہ ہم جو بھی مضمون شائع کرتے ہیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں 2-3 لوگ اس کی تصحیح کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ آ جائے جس سے جس شخصیت پر مضمون لکھا گیا ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں عسکری ولا کو کہ ان کے کسی مضمون میں آج کوئی بھی قابل اعتراض بات نہیں پائی. دوسری اہم بات، شجاعت علی صاحب نے کہا کہ آج ملک کے حالات بدل گئے ہیں. اسی شخصیت پہ مشترکہ تہذیب کی بات کی جس کی ذمہ داری انہوں نے ہم پر عائد کی، لیکن عام طور پر عام یہ خیال ہے کہ مشترکہ میں اکثریتی فرقے کے سیکولر لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہندوستان کو کبھی اس بات کی تکلیف نہیں ہوگی کہ ان کو فرقہ پرستوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. بادشاہ محی صاحب نے میرے آبا اور اجداد کی زمینات کی جائیدادوں کی بات کی. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر وہ فہرست ان کے پاس ہے تو وہ مجھے دے دیں تاکہ میں وہ قوم کے درمیان اس جائیداد کو بانٹ سکوں. اور آپ کے کوٹ میں صدر صاحب شوکت علی مرزا صاحب ہمارے ساتھ کپڑا بینک میں تقسیم کے لیے بھی لگے ہوئے ہیں اور دیگر ایسے کام جو ملت اسلامیہ کی ترقی کے لیے آگے ہم قدم بڑھا سکتے ہیں. جس میں ہمارے وہ شریک ہیں محترم افتخار جان صاحب. ہم 3 ایسی ترکیب نکالیں گے اس کی اشاعت میں ہم اپنے خدمات کو پیش کر سکتے ہیں. میں نے گزشتہ مہینے اجلاس میں یہ بھی کہا ہے کہ سیاست میں بھی حضرت علی کے جو قول ہیں جو ایک کتاب ہے نہج البلاغہ میں ہوئے ان کو انشاءاللہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ اس سے قوم کو اور ہم کو جاگنے کا موقع مل سکتا ہے. بہرحال ولا صاحب میری یہ خواہش ہے کہ آپ کے تمام کتابیں بشمول سریر ولا کی فروخت ہو جائے، اس لیے کہ اردو ادیب کی کتابوں کا فروخت ہونا بہت مشکل ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ادیب جب ایک کتاب لکھتا ہے تو اس کی فروخت سے زیادہ اس کو بستر کے طور پر استعمال کر سکتا ہے. ہم کو یہ چاہیے کہ ہر کتاب کو خرید کر پڑھیں. ہونا چاہیے کتاب اگر لیتے ہیں
اور یہ کتاب پڑھنے میں سمجھتا ہوں کہ آدھے 2 گھنٹے میں کتاب ختم ہو جائے گا، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ حاضرین کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اگر ہر شخص ایک کتاب بھی خرید لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو کاوش ہے اس میں یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے. لیکن آج رسم اجرا کی مسرت میں وہ اس کتاب کو صرف 100 روپے میں آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ کتاب 100 روپے دے کر ضرور خریدیے اور اپنے ادبی ذوق اور ادب سے اپنی وابستگی کا ثبوت دیجیے. السلام علیکم. میں کوئی مقرر تو نہیں اور مجھے کچھ کہنے میں ہار ہوتا ہے ہمیشہ. ابھی خاتون پوچھ رہے تھے کہ یہ سبھی ہم جس زمانے میں مطالعے کا ذوق رکھتے تھے ابھی تو کم ہو گیا. تو اس زمانے میں نہ ٹی وی تھا نہ ریڈیو تھا، بس کتابیں اور باہر کا مطالعہ ہی بس ہمارے ذوق کا سامان ہوتا تھا. اور کئی شخصیتوں سے میں متاثر رہا ہوں. علامہ اقبال، جوش ملیہ رشید نورانی صاحب، اور آج کے دور میں ظاہر علی خان صاحب، شوکت علی خان صاحب میرے آئیڈیل ہیں. بس جو الفاظ، جو کچھ میں الفاظ کے اپنے پاس قبیلے ہیں وہ انہیں سے لے کے بڑھتا ہوں اور یہی صحیح دلا. بس میں سب سے پہلے خدا مند عالم اور حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی خصوصی طرح بارگاہوں میں سجدہ ریز ہو کر سپاسگزار ہوں. اس کے علاوہ میں خاص طور پر نواب زاہد علی خان صاحب، ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب، عزت مآب جسٹس باشر نواز صاحب، نواب مصطفیٰ علی خان صاحب، شجاعت علی صاحب، اور خاص طور پر میرے رہنما، میرے کرم فرما عابد صدیقی صاحب کے علاوہ سامعین میں افتخار حسین صاحب، جسٹس اسماعیل صاحب، دلدار حسین صاحب، صادق صاحب، فراست علی باقری صاحب، اظہار صاحب، تقی گلبرگی صاحب، اکبر صاحب، فراز رضوی صاحب، شریف صاحب، صدر حسینی جناب جعفر حسین صاحب، حیدر ایرانی صاحب، باب العلم کے صادق صاحب، نواب عباس علی خان صاحب، عسکری صاحب، اور مجھے کچھ نام نہیں معلوم ہے. صادق بھائی صاحب کے شکریہ، اور ہمارے یوسف ایک صاحب کا شکریہ. میں پڑھنا میں کبھی دیکھ رہا ہوں ہمارے دوردرشن کے پریزنٹر الیاس صاحب کے یہاں موجود ہیں، میں بھی ان کا بھی شکر گزار ہوں. شکریہ. اور اس کے علاوہ میں تمام موضوع اس مرتبہ ریاستی حکومت تلنگانہ کی جانب سے ادیبوں کو اور شعراء کو جو ایوارڈ دیا جا رہا ہے، تو ہم جناب تقی عسکری بلا کا نام پیش کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ تو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ تو جو ایوارڈز ملتے ہیں اردو دانوں کو اور صحافیوں کو، جس کو حیدرآباد میں نہیں، تو اس مرتبہ 2 جون کو جو ایوارڈ مل رہے حکومت کی طرف سے، تلنگانہ کی طرف سے، اگر آپ اور ڈاکٹر شوکت علی مرزا بھی ہماری تحریک میں شامل ہو کے نمائندگی کرے تو ریاستی حکومت سے جو ایوارڈ ملنے والا ہے اس میں جناب تقی عسکری بلا کا نام بھی آ سکتا ہے. Good, very fantastic. It's good assembly for the respect and honor to the good literature in our India, and as well as far as concerned of our Askari Sahab is not only good literature, he's a good poet too, and he's exactly is giving very good various versions and very various literature in Urdu to knowing the subject to all the generations, to keep up all the things in future, to count the future minds to how to develop the language. And it's very fantastic, and it is really very good. I'm proud of
such people are in our Hyderabad. And not only that one, but our Askari Sahab, what is written and is literally all things is actually describing just like I'm comparing with Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is a good poetess, and she's also, and how she's describing his poetry, and the same as well as I remembered the golden days that Mr. Askari Sahab has given that such type of good explanations of literature. So then I'm heartily congratulations to the Askari Sahab, to I'm wishing all the best to endeavors in future to develop the all Urdu language. इनका मज़ामीन पर मुश्तमिल ये मजमूआ दरअसल इनके कलम के जादू का इजहार है। और जैसा कि आपने देखा अभी शौकत मिर्ज़ा ने उनके अपने ऊपर लिखे गए मजमून के बारे में ये कहा कि समंदर को कूजे में बंद करना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी ख़तरे को समंदर बना देना ये बड़ा दुश्वार काम है। और इस दुश्वार काम को अंजाम देने में फ़कीर अस्करी बिल्ला को मलका हासिल है। मैं उन्हें इस किताब की रस्म इजरा पर जो इनकी 17 बुक है बेइंतहा की गहराई से मुबारक देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा और 12वीं तस्नीफ भी बहुत जल्द मिल जाएगा। गोल्डन हॉल में जनाब तक़ी सिंघा साहब की जो 17वीं किताब 14 मज़ामीन पर मुश्तमिल है, इसकी रस्म इजराई के लिए जमा हुए हैं। और बड़ी मुसर्रत और खुशी की बात यह है कि हमारे शहर हैदराबाद में एक तक़ी बिल्ला साहब जैसी शख्सियत है जिनके कलम से हर रोज़ नए अल्फाज हमको पढ़ने और सुनने में मिलते हैं, क्योंकि वो माविन मुदीर की हैसियत से रोज़ाना सदाए उसलिए अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। तो हम उनसे कई चीज़ों से मुस्तफ़ीद होते हैं और कई चीज़ों में हमारा इजाफा होता है। तो एक ऐसी अहम शख्सियत है हमारे शहर के लिए जो हमारे लिए एक बायस इफ्तिखार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ है कि इनकी उम्र अफ़ज़ल तरक्की हो, उनकी सेहत के लिए, और हाल ही में इनका ऑपरेशन होने वाला है, तो हम चाहेंगे कि आपके खारिज में इनके लिए इंतहा में दुआ करें आपके ऑपरेशन के लिए। और इस तरह से जो किताबों की ये कोशिश करते हैं, ये इनकी इस उम्र में ये एक नौजवानों की एक जो है तहरीक है कि इस वक्त में भी कलम और किताब से जो मोहब्बत है, देखिए जो शख्स किताब और कलम से मोहब्बत नहीं करता वो कौम मिट जाती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में तक़ी बिल्ला साहब जैसी शख्सियतें हैं, एक शायर, अदीब, सहाफ़ी, दानिशवर की हैसियत से है, तो हमको चाहिए कि इस शख्सियतों का एहतराम करें और ऐसे किताबों की हिम्मत अफजाई करें और ख़रीद कर पढ़ें ताकि आने वाले कलमकार की हिम्मत अफजाई हो और वो भी अपना कलम उठा सके। तो मैं चाहूँगा कि जो है तक़ी सिंघा साहब को मुबारकबाद दूँ और उनके अहले अफराद ख़ानदान को, दोस्त अहबाब को, और ख़ुद मैं भी इसमें शामिल हूँ। इनकी खुशी में हम भी खुश हैं और ये हमारे लिए भी इफ्तिखार की बात है कि हमारे साथी मावी मुदीर तक़ी बिल्ला साहब की 17वीं किताब, और इन्होंने 14 मज़ामीन का इंतखाब किया है कि 14 का जो आंकड़ा है हमारे यहाँ काबिल एहतराम है। तो उम्मीद करते हैं कि इस आंकड़े के सबब जो है कामयाबी और किताब की काफ़ी मकबूलियत होंगी और हुकूमत भी इनको सहाफ़ी कैटेगरी और अदीब के कैटेगरी में अवार्ड के लिए मुंतखब करेगी। एक हमारी गुजारिश है आपके माध्यम से।